یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بیانیے کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے کشمیر کے سوال پہ۔ آج 5 فروری ہے اور پاکستان میں ایک روایتی طور پہ یہ دن منایا جاتا ہے کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے۔ آج بڑا یدھ رہا AJK میں، جہاں پہ عمران خان نے بھی جلسے سے خطاب کیا اور PDM نے مظفر آباد میں بڑے جلسے سے خطاب کیا، اور 2 پاکستان کے بڑے سیاسی کیمپس سے مختلف طرح کی آوازیں ہمارے سامنے آئیں۔ تو آج کشمیر میں بھی جو لوگ ہیں اپنی آزادی کی آواز اٹھا رہے ہیں، اور وہاں پہ 5 اگست 2019 کے بعد سے جو کلیمپ ڈاؤن ہوا ہے، جو کرفیو لگا اور جو کمیونیکیشن وہاں سے ختم کی گئی، اور جو سیاسی ورکرز گرفتار کیے گئے اور جو بندشیں لگی ہیں وہ قائم ہیں۔ ایک جینوسائیڈ واچ کے فاؤنڈر ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر جارجی اسٹینٹن۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے پری جینوسائیڈ پوزیشن ہے، سچویشن ہے، اینڈ وی مے بی موونگ ٹورڈز جینوسائیڈ ان کشمیر۔ ان کی کوئی تھیوری ہے 10 سٹیجز آف جینوسائیڈ کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ زیادہ توقع نہ رکھی جائے دنیا سے کہ وہ کشمیر کے اس انسانی المیے پہ کوئی اصولی پوزیشن لیں گے۔ حالانکہ میں نے گزشتہ رات سن رہا تھا بائیڈن کی تقریر، اس میں انہوں نے میانمار میں فوجی کو کے خلاف سخت تقریر کی ہے، اور امریکہ اور خود روس میں جو اپوزیشن کے لیڈر گرفتار ہوئے ہیں ان پر بڑی سخت پوزیشن لی ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ امریکہ جو بائیڈن کے تحت آگے بڑھے گا واقعی جمہوری حقوق کے معاملات کو بلند رکھے گا، یا اس کا سلیکٹیو اپلیکیشن ہوگا؟ یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ تو آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو کشمیر میں بھی ایک محاذ بنا ہے جس میں تمام وہ پارٹیاں جو پہلے بھی حکومت میں وہاں پہ آتی رہی ہیں، اور جو 1952 کے نہرو اور شیخ عبداللہ معاہدے کی واپسی کی طرف جانا چاہتی ہیں اور اٹانومی کی بحالی چاہتی ہیں، انہوں نے ایک ڈیکلیریشن دیا ہے اور وہ اس پر کھڑی ہے، لیکن ابھی تک وہاں پہ کوئی بات چیت کا امکان یا وہ نہیں پیدا ہو پا رہا۔ تو آج ہمارے ساتھ بات کرنے والوں میں محترمہ حنا جیلانی ہیں، جو ابھی حال میں کچھ نسل پرستی کے خلاف کسی کمیشن میں آپ شامل ہوئی ہیں، آپ کو مبارکباد ہو، اور ہیومن رائٹس کمیشن کی چیئرپرسن ہیں۔ افتخار صاحب کو آپ جانتے ہی ہیں، بہت تیز ترار قسم کے صحافی ہیں، شرارتی صحافی بھی کہا جاتا ہے۔ اور میرے ساتھ فیاض ہیں، محمد فیاض، یہ یونیورسٹی آف کوئنز سے PhD کر رہے ہیں، اور ان کا تھیسس ہے کہ دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوتی۔ تو آج بات شروع کرتے ہیں حنا آپ سے۔ یہ بتائیے کہ اب یہ جو صورت ہے بنی ہوئی کہ اسپیشل اسٹیٹس ختم ہو گیا اور ابھی یونین ٹیریٹریز بن گئی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ چین اور بھارت کے درمیان بھی جھڑپیں ہوئی ہیں، جس سے تعلقات میں 1962 کے بعد اس فوجی سطح پہ اتنی کشیدگی آئی ہے۔ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کوئی کشمیریوں کے جو مسئلے کو کیسے دیکھا جائے، اور یہ جو انسانی حقوق کا جو المیہ ہے اسے کیسے ایڈریس کیا جا سکے؟ دیکھیے، میری نظر سے جو یہ 370 اور 35A 2019 میں مودی حکومت نے ختم کیا، اس کی اپنی ایک قانونی حیثیت جو ہے، وہ جو ہندوستان میں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں ان میں بھی ایک بحث کا ابھی بھی ہے، حالانکہ سپریم کورٹ نے بھی کئی باتیں اس کے اوپر کہہ دی ہیں۔ لیکن جو بات دیکھنے کی ہے کہ 370 کے اندر پہلے بھی ڈائلیوشن ہوتی رہی فار ڈیکیڈز، وہ چلتی رہی، لیکن 370 جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے ایک سمبولک حیثیت رکھتا ہے۔ مثلاً ان کی کانسٹیٹیوشن تھی، ان کی اپنا ایک فلیگ تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پرماننٹ ریزیڈنسی کے رولز طے کرنا اختیار میں کشمیریوں کے تھا۔ اب جو سب سے بڑی ان کی سیکیورٹی اس حوالے سے، اس معاملے کے حوالے سے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کشمیر کی جو پاپولیشن ہے اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ بدل دیں گے، اور یہ کیا بھی مودی نے کھلا دے دیا ہے ان کو کہ جی انڈیا کی کانسٹیٹیوشن اپلائی کرتی ہے۔ میں دیکھا کہ 18 لاکھ نئی سٹیزن شپ ایبسلیوٹلی ایڈ ہو گئی۔ سو جب ڈیموگرافی چینج ہونے کی انسیکیورٹیز ہوں، وہ ہمارے یہاں بھی ہے۔ آپ نے دیکھا سندھ میں کتنی
انسیکیورٹی آئی تھی اس معاملے کے حوالے سے، اور ہمارے یہاں لنگوسٹک رائٹس اور یہ سارے جو ایلینیشن فرام دا سینٹر ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے ہوتی ہے. ان کا مسئلہ زیادہ گمبھیر اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کی بہت بڑی پاپولیشن یونین کا حصہ کبھی بھی نہیں ایکسیپٹ کر سکتی. وہاں پہ ابھی بھی یہ بات کنسنسس بلڈ ہو رہا ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے. ان کے پاس 3-4 جو آپشنز ہیں وہ ابھی بھی انہوں نے طے نہیں کیا مجموعی طور پر اس کی پاپولیشن نے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ 70 سال ہو گئے، وہ 70 سال سے اوپر ہو گئے، انڈیا نے آج تک کوشش بھی نہیں کی اپنی ریلیشن شپ فارم کرنے کی ود دا کشمیری پاپولیشن. پہلے انہوں نے گٹھ جوڑ کیے ایسے کشمیری لیڈرز سے جن کے اپنے خلاف ان کی پاپولیشن ہوگی. آپ کو یاد ہوگا شیخ عبداللہ کی جو ایک بیڈ گورننس اور ایک آٹوکریٹک رول تھا، اس کے خلاف پہلی انڈیجنس فریڈم اسٹرگل شروع ہوئی. سو یہ پرابلمس کشمیر کی ہیں. میں ایز اے ہیومن رائٹس ایکسپرٹ اس کو تھوڑا سا الگ کرتی ہوں. جو ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے انڈیا اور پاکستان کی، میں سمجھتی ہوں وہ ریاست ہماری جانے اپنا ان کی پوزیشن ہے وہ بنائیں، اس کو ایڈوکیٹ کریں جو بھی ہے. لیکن جو وہاں پر رہنے والی پاپولیشن ہے ان دا مین وائل ان کا کیا حالت ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا نے اس کے اوپر بہت بات کی ہے اور کتنی تشویش شو کی ہے. جو یہ 370 کے ختم کرنے کے نتیجے میں موومنٹ شروع ہوئی وہ ایک اپرچونٹی بھی تھی. دیکھیں نا، ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ. اپرچونٹی اس لیے تھی کہ ساری دنیا کھڑی ہو گئی اور ساری دنیا نے شور مچایا. پاکستان اپنے کھاتے میں بہت کچھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جو حکومت ہے اس نے بڑی کوشش کی دکھانے کی کہ ہم نے کشمیر کا ایشو بڑا اٹھایا ہے، اور ہم کھڑے ہو کے انہوں نے پاکستان کے اندر بے شمار کی سپیچز کی. لیکن جو اثر ہو رہا تھا وہ ان کے کہنے سے بہت کم ہو رہا تھا، دنیا کے کہنے سے زیادہ ہو رہا تھا. اور یہ وہ اپرچونٹی تھی جب کشمیر کے اوپر فوکس تھی اٹینشن، ہم نے یہ اپرچونٹی لوز کر دی ہے. کچھ کووڈ نے ہمارا بیڑا غرق کیا، اور کچھ ہماری اپنی کوئی حکمت عملی ایسی نہیں بنی. حالانکہ سول سوسائٹی اٹھا رہی تھی اور دنیا کی سول سوسائٹی اٹھا رہی تھی، لیکن جب تک ریاستی ادارے اس کو اٹھانے میں کامیاب نہ ہو اور اچھی ان کی حکمت عملی نہ ہو تو پھر ایڈوکیسی اس طریقے سے چلتی نہیں ہے. افتخار، آپ کافی جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں کشمیری کاز سے. یہ جو سارا کچھ مودی حکومت نے کیا، اور ہم ہندوتوا کو ابھار دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صرف کشمیری ہی نہیں، آج کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور اقلیتوں کے ساتھ جو بھارت میں ہو رہا ہے. خود جو سیکولر انڈیا کا آئیڈیلزم تھا نہرو کا اور گاندھی کا، وہ پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. تو ایسے میں ہم کیا توقع رکھیں کشمیر کے معاملے پہ بھارتی حکومت کے رویے کے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں. جو کر رہے ہیں وہ کامیاب ہے، آپ ناکام ہیں. اور جیسا ہنا کہہ رہی ہے کہ جنہوں نے کیس لڑنا تھا کشمیریوں کا، ان کے نزدیک انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پتہ نہیں مہینے میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ کھڑے ہوں گے کہیں پہ، اور کچھ دیر خاموشی سے کھڑے رہا کریں گے. ویسے کوئی فیصلہ تھا حکومتی سطح پہ، تو وہ بھی مجھے تو کیا ہو، کیا کر سکتے، کیا کرتے. دنیا میں کتنے سفیر ہیں آپ کے؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ جی. کتنا پیسہ خرچتے ہیں آپ ان پہ؟ بہت کرتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں؟ وہ اپنے بچوں کے لیے نوکریاں ڈھونڈتے ہیں، بیویوں کے لیے سہولتیں ڈھونڈتے ہیں، اپنی پراپرٹیز وہاں خریدتے ہیں. اس لیے بھیجیں. ان کا کام تھا کہ جو جینوسائیڈ وہاں پہ ہو رہا ہے، جو عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو انسانی حقوق کا ایشو ہے، کبھی ٹیچرز کو بلاتے چائے پہ، کبھی پروفیسرز کو بلاتے، کبھی تاجروں کو بلاتے، کبھی ممبر آف پارلیمنٹس کو بلاتے. چلیں، سنگل لائن کی خبر چھپ جاتی وہاں کے کسی مقامی اخبار میں. وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ یہ بھی کرنے کو تیار نہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کی وزارت خارجہ کا فیلئر. میں صرف وزارت خارجہ کا نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں حکومت پاکستان بشمول افتخار احمد کا بھی فیلئر ہے. نہیں، مجھے بتایا نا کہ آپ جنگ لڑنا چاہتے ہیں، وہ آپ لڑ نہیں سکتے، یہ آپ کو پتہ لگ گیا. ٹھیک، اس پہ نام لڑنا چاہتے ہیں. نہیں لڑنا چاہیے. نہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہاں کھڑے ہیں آپ. ٹھیک ہے، میں نہیں ان لوگوں میں سے جو جنگ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے سفارتکار ہیں یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ بھئی اتنا بتا دو، کنونس کر لو. امتیاز کے افتخار آپ فضول باتوں کرنے کے عادی ہو گئے. آپ کا
میرا کیس آپ کا سفارتکار میرا کیا کیس بیچے؟ یہ جو کیس آپ کہتے ہیں جو ہنا ہنا کیس جو لے کے پھر رہی ہے، نہ یہ ٹوٹنگ کا مسئلہ ہے نہ اس کا مسئلہ ہے، یہ انسانوں کو ذبح کرنے کا مسئلہ ہے، انسانوں کو ریپ کرنے کا مسئلہ ہے، ان کو ٹارچر سیلوں میں مارنے کا مسئلہ ہے، ان کی ڈس اپیئرنس کا مسئلہ ہے، ان کی زندگی کو تباہ کرنے کا مسئلہ ہے، ایک پوری کی پوری نسل کو ختم کرنے کا مسئلہ ہے۔ اسے جینوسائیڈ، آپ نے کہا نا کسی نے لکھا ہے کہ وہ جینوسائیڈ کے 1 2 3 ہوتے ہیں، اتنے نمبر جینوسائیڈ کے اس دانشور کے مطابق پورے ہو جائیں گے تو پھر اس کو جینوسائیڈ ڈکلیئر کرے گا۔ یہ کام کس سے کرنا ہے؟ اس میں تو کوئی جنگ نہیں ہے، اس میں تو نہیں کہہ رہا کہ چڑھائی کر دو، میں تو نہیں کہہ رہا کہ فوجوں کو لے جاؤ، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو تم نے پالے ہوئے ہیں، جن کو تم میرے پیسوں سے تنخواہ دیتے ہو، کیوں دیتے ہو؟ کس لیے؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ کیا وہ کسی کو جواب دے نہیں؟ پارلیمنٹ کا ممبر جواب دے، ایم این اے جواب دے، سالہ یہاں پہ ایم پی جواب دے، وہ جواب دے نہیں ہے۔ ان کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے ملک کے موقف کو سپورٹ کرے، اور آپ کے پاس ڈوزیئر پورا ہے۔ یہ جو بات کر رہی ہے ہنا، دنیا نے اس ظلم کے بارے میں کہا، جب پیلٹ استعمال کیے گئے دنیا چیخی اس پہ، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ بھنگ پی کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جاتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے خاندان، نہیں بالکل کیوں نہیں برداشت کر سکتے آپ؟ اس لیے کہ آپ کے کچھ دوست بھی گئے ہوں گے۔ نہیں آپ بڑا اچنبھا محسوس کر رہے ہیں میری باتوں میں۔ آپ جنگ لڑنا چاہتے ہیں، آپ نہیں لڑ سکتے اور لڑنے بھی نہیں چاہیے۔ یہ بالکل میں جنگ کے خلاف ہوں۔ آپ کا ایٹم بم آپ کے پاس مبارک ہو، ان کا ایٹم بم ان کو مبارک ہو، لیکن جو انسانوں کے جو ریپ ہے کسی بھی فوجی کا کسی بھی مقامی عورت کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ، اس کو ہائی لائٹ کرنا، اس پہ شور مچانا کس کا کام ہے؟ ظاہر ہے جی یہ ہے میرا کیس۔ یہ بتائیے کہ آخر ہمارا کشمیر پہ موقف کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں شہرگ، وہ کہتے ہیں اٹوٹنگ، ہم ہندوستان پاکستان 2 نیشن سٹیٹس ہیں جو اسے ٹیریٹوریل ایشو سمجھتے ہیں۔ ہندوستان کے لیے بھی انسانی حقوق کا سوال یا سیلف ڈٹرمنیشن کا سوال اہم نہیں ہے، حالانکہ خود آزادی ہمیں اسی حق خود ارادی کے ذریعے ملی۔ اور ہم دیکھتے ہیں بنگلہ دیش پہ انڈیا نے بہت آواز اٹھائی حق خود ارادیت کی۔ اب جب وہ بات کشمیر پہ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ وہاں ایکسٹینڈ نہیں ہوتی کیونکہ یہ اٹ ہرٹس انڈیا۔ اسی طرح جب کوئی بلوچستان میں ہونے والی مسائل کا ذکر کرتا ہے تو ہم چپ ہو جاتے ہیں، اور انڈینز بلوچستان میں جو لوگوں کی بے چینی ہے اسے اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو سب کانٹیننٹ میں ہو رہا ہے، بلوچستان کو پلیز آپ ایکویٹ نہ کیا کریں کشمیر میں ہونے والے۔ نہیں میں تو پلیز، یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ لوگ بہت خوبصورتی سے ان دونوں چیزوں کو ایک پلیٹ میں لا کر، ظاہر ہے مختلف چیز، نہیں بہت مختلف۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ اس پہ تو مطلب اس پرابلم کو جتنا ہم کمپلیکس سمجھیں اتنا ہی کمپلیکس ہے، اور جتنا اس کو سمپلیفائی کر لیں اتنا ہی سمپلیفائڈ ہے۔ اور بنیادی طور پر جو مجھے سمجھ آتی ہے، ہمارا سٹانس تو یہی ہے کہ جمہوری طریقوں کے عین مطابق کشمیری جو عوام ہیں ان کو رائے کے حق نہیں دیا گیا، اور یہ ہندوستان کا وعدہ ہے، اور وہ حق اگر ان کو دیا جاتا ہے، اس کے بعد ہمارے جو انٹرسٹ ہیں وہ پھر فالو کرتے ہیں کہ وہ اگر ان کو رائے دیا جاتا تو خیال یہ ہے کہ وہاں کی جو میجورٹی ہے مسلمان کشمیری پاپولیشن، وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کرے گی۔ تو بنیادی جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو رائے کا حق دیا جائے، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز بھی ہیں، لیکن پھر وہ جو رائے دینے کی جو طریقہ کار تھے وہ ریزولوشنز کے اندر طے تھے، پھر دونوں ملکوں نے، پاکستان نے یا ہندوستان نے فوجوں کا اپنا انخلاء کرنا تھا، اس کے اوپر بہت سی پھر ڈس ایگریمنٹس ہوئے ہیں۔ اور آئی تھنک میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ، کنسیویبل طریقہ ہیومن دماغ کا نہیں ہے جو کہ ہندوستان کے مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ میں نے جو ہسٹری پڑھی ہے اور جو مجھے بہت کتاب ایک فیسینیٹ کرتی ہے وہ ہے ڈینجر ان کشمیر، جوزف کاربل کی کتاب ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے یہاں کے مشن کے ہیڈ بھی تھے اور ڈپلومیٹ تھے، اور وزیر خارجہ جو امریکہ کی رہیں البرائٹ ان کے والد بھی تھے۔ تو اس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں
تو کوئی ایسا کنسیویبل سلوشن نہیں ہے جو اس وقت اپلائی نہیں کیا گیا، لیکن ہندوستان نے جو ایک پرنسپل سٹینڈ سے جب انہوں نے اس کو وائلیٹ کیا نہرو صاحب نے، بیکاز اس وقت کی بات یہ بھی تھی کہ یہ جو سیکولر ہندوستان ہے، کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ رہنا جو ہے وہ اس کی ایک اس کو بٹرس کرتا ہے، اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے. تو ہندوستان کی ایگزسٹنس، سیکولر ہندوستان کی ایگزسٹنس کو بھی کشمیر کے ساتھ ہندوستان کے رہنا جو ہے اس کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کیا گیا. بٹ ہمارا سٹینس آئی تھنک بہت سمپلر ورڈ میں کہہ رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت کمپلیکس ایشو ہے. وہ یہی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو حق کے جو رائے ہے وہ دیا جائے، اور جو ان کو نہیں دیا، اور اب یہ پرابلم ڈائلیوٹ ہو چکا ہے، اب اس کی دنیا میں کوئی اتنی سپورٹ نہیں رہی. اور میرا خیال ہے جیسے ہنا صاحبہ نے کہا ہے، جیسے افتخار صاحب کہہ رہے ہیں، ہم اس کیس کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں. سو ریاست کا یہ فیلئر بھی ہے. یہ بتائیے کہ آخر ہندوستان پاکستان 70 سال سے اس مسئلے میں پھنس کے رہ گئے ہیں، اور یہ تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ کی آبادی، بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا جو ہے اس کا یرغمال بن گیا ہے. اب سٹیٹس جو ہیں بڑی ٹیریٹوریل ہوتی ہیں، وہ اپنی ٹیریٹری نہیں چھوڑتی ہیں. ہندوستان کی اگر پوزیشن انیکسیشنسٹ ہے، جبری قبضے کی، تو پاکستان کی تاریخی دعوے کی ہے ریٹینٹس پوزیشن ہے. اب سٹیٹس کو تو بدل نہیں رہا. کیا کوئی رستہ ہے جیسے منموہن سنگھ اور مشرف میں، اور مشرف اور واجپئی میں، اور واجپئی اور نواز شریف میں بات چلی تھی، کیا کوئی بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ کوئی بفر نہیں بن سکتا کشمیر، کہ دونوں ملک ڈس انگیج ہو جائیں اور انہیں کوئی اٹانومی مل جائے، اور یہ کہ وہ دونوں ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھ سکیں، اور بجائے اس کے کہ یہ کنفلکٹ کا علاقہ رہے، یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک برج بن جائے؟ دیکھیں جی، بات آپ نے کہی کہ پاکستان اور انڈیا پھنسے ہوئے ہیں اس معاملے میں. وہ تو خیر پھنسے رہے وہ تو ان کی مرضی ہے. پھنسے تو اصلی کشمیری عوام ہیں، پھنسے تو وہ ہوئے ہیں بیچارے. اور وہ پھنسے ہوئے اس لیے ہیں کہ بجائے ان کی صورتحال پر توجہ ہونے کے، دونوں ممالک نے ہمیشہ پرائیورٹی دی ہے ناٹ دا ویلفیئر آف دیٹ پاپولیشن بٹ دیئر اون ٹیریٹوریل کلیمز. زمین سے، انسان سے زیادہ زمین میں ان کو پیاری ہوئی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان بہت کام کر سکتا تھا اس وقت انٹرنیشنل ارینا میں، اس لیے بیکاز جو پلائٹ ہے کشمیری پاپولیشن کی ایٹ دی ہینڈز آف دی انڈین اسٹیٹ، وہ ٹیریبل ہے، ان ایکسیپٹیبل ہے. ریسنٹ ایئرز میں تو جو ہم نے دیکھا ہے، پچھلی جو ان کی اپرائزنگس تھیں وہ پیلسٹینین انتفاضہ سے کم نہیں تھیں ان کی. یہ سب ہسٹری آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر میں صرف بتا رہی ہوں آپ کو آخر وے آؤٹ کیا ہے. دیکھیے، وے آؤٹ تو کشمیری پاپولیشن ہی نکالے گی، نہ آپ نکالیں گے نہ میں نکالوں گی. میں نے پہلے بھی کہا ان کے پاس آپشنز ہیں. واٹ دے نیڈ ٹو ڈو از کم ٹو سم کنسنسس. اب ایسا موقع ہے کہ شیخ عبداللہ بھی ایک پیج پہ ہیں، سیپریٹسٹ جو لابی ہے وہ بھی ایک پیج پہ ہے ان سم ویز، اور سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہندوستان ہمارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا. تو اب اگر یہ بیٹھ کے کچھ بنا لیں اور ہمیں بھی بتا دیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، تو سیاسی صورتحال کا جو ایک سپورٹ ہے وہ ان کو مل جائے گی اگر یہ ایک پوزیشن مل کے بنا لیں کنسنسس سے. مگر میں ایک بات آپ کو بتاؤں، پاکستان کی کیوں نہیں کریڈیبلٹی ہے اگر ان کا شور مچاتے ہیں یہ. نمبر ایک یہ کہ اپنے ملک میں تو یہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے ٹو اے لیسر اسکیل میں بھی، مگر وہی کام کرتے ہیں اور اپنی پاپولیشن کو اتنا ہی کنٹمپچوسلی دیکھتے ہیں، ان کے حقوق کو، نہ یہ ڈگنیٹی کا لحاظ رکھتے ہیں. ڈس اپیئرنسز ہمارے ہاں روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، میڈیا کا گلا گھوٹا ہوا ہے، سول سوسائٹی کا گلا گھوٹا ہوا ہے. اور دوسری تو دنیا ان کی بات کو کتنی، اگر یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کتنی لوگ ان کی بات کو کریڈیبلٹی دیتے ہیں. وہ اوپر سے کرتے کیا ہیں؟ جو ان کی اپنی سول سوسائٹی، انٹرنیشنل سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے، بشمول ہندوستان کی جو ہیومن رائٹس کمیونٹی ہے ان کے ساتھ مل کے جب ہم آواز اٹھاتے ہیں کشمیریوں کے لیے ہیومن رائٹس کے کنسرن سے، یہ تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اسی سول سوسائٹی کو یہاں پہ غدار کہہ رہی ہوتی ہے، اسی سول سوسائٹی کو جھوٹا کہہ رہی ہوتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس طرف جانا چاہتے ہیں؟
کیا یہاں پر اب دیکھیے نا ہر طرح کے مجھے اگر یہ ہر طرح کے تعلقات ختم ہیں. نہیں میں آپ کو ایک اور بات کہہ رہے ہیں, ہم سب بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا مسئلہ دیکھیے طریقے ہوتے ہیں. آپ میں ڈارفور انٹرنیشنل کمیشن آف انکوائری بنائی گئی سیکیورٹی کونسل کی طرف سے, جو میں نے وہاں صورتحال دیکھی بہت بری تھی, لیکن میں جو کشمیر میں صورتحال دیکھ رہی ہوں وہ اس سے میرا خیال میں تقریباً 5 گنا زیادہ ہوگی. اور اس کے باوجود سیکیورٹی کونسل کیوں نہیں کمیشن آف انکوائری بھیجتا کشمیر میں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح آپ ویسٹ بینک اور غزہ کا حالات دیکھ لیں. جو میں نے وہاں صورتحال دیکھی ہے تو میں یہ کہتی ہوں ود کانفیڈنس کہ یہ آکیوپیشن ہے جو کشمیر میں ہے, اور جو پریکٹسز انڈین حکومت کر رہی ہے یہ پریکٹسز آف آکیوپیشن ہے جو یہ کر رہی ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی طور پہ انڈین یونین کا حصہ بنانے کے لیے ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں کشمیری پاپولیشن سے. یہ صرف ملٹرائزیشن اور ملٹرائزیشن کر رہے ہیں کشمیر کی, وہ حل نہیں ہے. اور حل تبھی ہوگا جب سیکیورٹی کونسل بھی اس کو ایک انسانی حقوق کا حصہ دیکھتے ہوئے بجائے اس کے کہ ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ کا حصہ رکھتے ہوئے سینٹر بنائے کشمیری پاپولیشن کو اور اس طریقے سے ڈھونڈے. کیا ایسا ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے. دیکھیے ساؤتھ سوڈان کو آپ دیکھ لیں, ہوا کہ نہیں الگ پاپولیشن فوکسڈ سینٹر تھا یونائٹڈ نیشنز کا. میں اس بات کو اکنالج کرتی ہوں اور کنسیڈ کرتی ہوں کہ ویسٹ کا انٹرسٹ ہوگا ادھر, لیکن کہیں نہ کہیں جا کر ویسٹ کو بھی پش کرتی ہے انٹرنیشنل سول سوسائٹی, اور انٹرنیشنل سول سوسائٹی میں ہماری آواز ضروری ہے. اگر ہماری ملک ہماری حکومتیں ہم کو ہی غدار کہیں گی تو ہم کس طرح سٹیئر کریں گے اپنے سول سوسائٹی کولیگز کو اس طرف؟ اور ہمارے ساتھ بہت سے ہندوستان کے اس سے تو آپ کے کریڈینشل بنتے ہیں. نہیں ہمارے کنیکشنز نہیں ہوتے ہیں. نہیں ہمارے کریڈینشل تو تبھی بنیں گے نا کہ ہماری رسپیکٹ انٹرنیشنلی ہوگی. وہ تو بڑھ جائے گی نا جب آپ کو یہاں لان تان ہوگی. یہاں پر ہماری لان تان ہوتی ہے تو نہیں, اس سے ہماری دیکھیے ہماری لان تان کے علاوہ ان کو اپنا انٹرسٹ بھی تو دیکھنا چاہیے. یہ اپنے انٹرسٹ کے معاملے کے وجہ سے اپنے آپ کو ایکسپوجر اور کرٹیسزمس انٹرنلی جو ڈومیسٹک صورتحال پہ ہم کرتے ہیں اس سے بچانے کے لیے یہ ہماری کریڈیبلٹی کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو دنیا نہیں مانتی. لیکن اگر ریاستی ادارے ہمارے ساتھ مل کے جیسے افتخار نے کہا حکمت عملی بنائیں, یہ اچھا اگر اقوام متحدہ کچھ نہیں کر رہی تو ہم کم از کم مختلف جو ہمارے پاکٹس ہیں آف انفلوئنس ان کو ہم متحرک کریں, اور ہم کرتے ہیں. مگر ریاست پھر پیچھے اپنا کام نہیں کرتی. کئی چیزیں سول سوسائٹی کا کام نہیں ہوتا. ڈپلومیسی ہم نہیں کرتے, ڈپلومیسی انہوں نے کرنی ہوتی ہے. سو دیز آر سم آف دا تھنگس دیٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ. میں تو جی بڑا کلیئر ہوں. میں تو خیر ان لوگوں میں سے ہوں جو ان آپشنس کو مانتے ہی نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اگر کشمیری آزاد رہنا چاہتے ہیں تو ان کا حق ہے. ہاں بالکل. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں اور شروع سے ہوں, آج سے نہیں. میں کسی قوم کو یرغمال نہیں بنانا چاہتا. یہ ٹھیک ہے کہ انفینش ایجنڈا آف پارٹیشن ہے, یہ ایگری, لیکن اس دوران 70 سال گزر گئے ہیں, بہت کچھ گزرا ہے. اور جو سوال آپ نے اٹھایا کہ اگر وہ سوئٹزرلینڈ جیسا ایک ملک بن جائے جس کے جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک بفر اسٹیٹ کے طور پہ کام کرے, وہ کر سکتا ہے. اور چائنا کے بھی حق میں یہ ہے, ایسا ہے. اور اس پہ بہت سنجیدگی سے کوشش بھی جن لوگوں نے کی, ان کو پاکستان کی حکومت نے غدار کا, برا کا ٹرائل کیے گئے. آج تو عمران خان نے بھی کہا آزادی کا آپشن کی بات. نہیں بالکل, دیکھیں ہے, دیکھیں امتیاز, میں مقبول بٹ کے دوستوں میں سے ہوں. میں نے مقبول بٹ کو پاکستان ویسٹ پاکستان کا سارا دورہ کیا. میں اس کے ساتھ بالکل صاحب ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں خاص طور پہ یہ کہا تو ڈاکٹر مبشر کہ میں ظفریاب خاص طور پہ ان کے ساتھ رہیں گے بیکاز کہ ان کا ہماری کشمیری بیک گراؤنڈ کی وجہ سے. جو ساری گفتگو ہوئی میں سمجھتا ہوں وہ ایک آپشن ہے. پھر ایک آپشن مشرف نے پیش کیا. ایک تو ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کو آزادی کی اجازت دے دیں. پھر اس سے کم چکا ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ شاید یہ پسند نہ کرے. تو مشرف نے جو پھر اس کا آپشن دیے 3-4 جو اس کے تھے نکات, اس آپشنز ہیں وہ کہ میں ویلی کے ساتھ یہ کر لیں, اس کے ساتھ یہ کر لیں, اس کے ساتھ وہ ایک بیلنسنگ فیکٹرز کے ساتھ ہیں.
ہم نے اس پہ بھی ڈبیٹ نہیں کی. دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں ہماری، جو ہماری ینگ جنریشن ہے، اس کو ہم بتا ہی نہیں پائے کہ ہمارا یہ کیس کیا ہے. یہ ہنا اور میں بات کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کو جا کے بتائیں، وہ تو بات کی بات ہے. پہلے ہم خود اپنے ملک میں یہ نہیں بتا پائے ہمارا کیس کیا ہے. کیا ہم ان ریزولوشنز پہ جانا چاہتے ہیں 48 والی پہ؟ کیا ہم وہاں پہ ہونے والی تبدیلیوں پہ جانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم صرف اس کو ہیومن رائٹ کی جو وائلیشن اس کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ان سب چیزوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. بات پھر وہیں چلی جاتی ہے، کون لڑے کیس؟ میری ایک حیثیت ہے، آپ کی ایک حیثیت ہے. ہنا ایک خاص لمیٹڈ طور میں، پروفیسر صاحب ایک خاص لمیٹڈ میں جا سکتے ہیں، لیکن جب اسٹیٹ ہمیں پروٹیکٹ کرے اور اسٹیٹ کہے کہ ہاں یہ ہمارا ایشو ہے، اور یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، یہ ایک حقیقت میں انسانوں کا ایشو ہے، جو زندہ ہیں، جو بلیڈ کرتے ہیں، جن کا لہو سرخ رنگ کا ہے، جو روتے ہیں، جو چیختے ہیں، جو شاعری میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں، جو اپنے افسانوں میں اپنی ظلم کی داستانیں ایکسپریس کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں. آخر دیکھیں نا، اتنے بڑے یہ دو ملک ہیں، اتنی بڑی آبادیوں کے، اتنی غریب غربت. یار مجھے اس ملک کے آبادیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں آپ کو صاف بتا دوں. کیسے دیکھ رہا ماں باپ بات تو نہیں کر رہے نا. دیکھنا ایک کشمیر آپ کے پاس ہے، ایک گلگت بلتستان آپ کے پاس ہے، کوئی کچھ نہیں. ایک پہ چائنا کا دعویٰ ہے، ایک دو پہ انڈیا کا دعویٰ ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں میں نے تو پہلے ہی بات ختم کر دی کہ میں ایک آزاد خود مختار کشمیر کا حامی ہوں ودن دی 2 باؤنڈریز. ٹھیک ہے، میں تو بڑا کلیئر ہوں اس پہ. ودن 2 باؤنڈریز ہندوستان اینڈ پاکستان اور چائنا، ختم. لیٹ اٹ بی اے اسٹیٹ لائک سوئٹزرلینڈ. نہیں میں میری سنو نا، پہلے مجھے تو فارغ کر لوں نا، پھر ادھر جانا. کیوں پریشان ہو گئے ہو ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کا نعرہ سن کے؟ نہیں مجھے پتہ ہے، میں اس کی پریشانی کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے اس کو بھگتا بھی ہے. اچھا جی، میں نے بھگتا بھی ہے اس کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کے علاوہ آپشن ہے کوئی نہیں. آپ بیچ ہی نہیں پا رہے اپنے مال کو، آپ ظلم کی داستانوں کو نہیں بیچ پا رہے. آپ کہتے ہیں نا ہمارے پہ یہاں بہت ظلم ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے. وہ جاتے ہیں، جو اغوا ہوتے ہیں نا، وہ پیش ہوتے ہیں کانگریس میں، سینٹ میں امریکہ کے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ وہ حالانکہ انڈیویجولز ہیں. اور ہم جو کہ ذمہ داری لیتے ہیں کشمیر کے بارے میں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. وی مسٹ ڈو سم تھنگ، وی مسٹ ٹیل. مجھے میرے پاس وہ نمبر نہیں ہے اپنے ایمبیسڈر کے، ورنہ روز ایک گالی بھرا میں ان کو پیغام دوں، ان کو شرم کرو. یہ بھجوا دیں گے. بالکل شرم کرو. وائی آر یو دیئر؟ کیا کر رہے ہو سوائے کو خفیہ رپورٹیں اکٹھی کرنے کے اور ڈی سائفر کرنے کے علاوہ؟ ایک ذمہ داری تمہاری اور بھی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے وچ از اے نیشنل ڈیوٹی. اور یہ صرف اس ملک کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو تمہاری وجہ سے ذلیل ہوئے. وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ذلیل ہوئے. ان کو بڑی خواہش تھی کہ پاکستان کا پرچم وہاں پہ لگانے کی، اور آج بھی ہے. اتنی تمام ظلم اور بربریت کا مقابلہ کرنے کے باوجود وہ آج بھی یہ حرکت کرنے سے باز نہیں آتے. اور ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں شرم نہیں آتی. جی پروفیسر صاحب، آپ بتائیے کہ آخر یہ جو 2 نیشن اسٹیٹس بیٹھی ہیں ود بگ کلیمز، ٹیریٹوریل کلیمز، اور کشمیری آواز اٹھاتے ہیں، ان کی آواز سنی نہیں جا رہی، اور ہم بھی زیادہ سنا نہیں پا رہے. ان کی عالمی طور پہ بھی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ کشمیریوں کا بھی کوئی مسئلہ حل ہو جائے اور یہ 2 ملک بھی ڈس انگیج ہو جائے اور کوئی رستہ نکل آئے، جیسے افتخار نے کہا کہ یہ ایک 4 نکاتی ایک مشرف کا فارمولا تھا. کیا کوئی اسی طرح کی کوئی پاسبلٹی ہے کہ کشمیر کنفلکٹ کی بجائے ایک بفر زون بن جائے یا ایک لینڈ آف پیس بن جائے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، جس سے کشمیریوں کو بھی سانس مل جائے؟ کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے انڈین نیشن اسٹیٹ بھی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو؟ مجھے جو سچویشن ہے، جو حقائق ہیں زمین پر، اور ہسٹری کو بھی ذہن میں رکھ کے، جو پچھلے 2 سالوں میں جو وہاں پر ظلم اور ستم کی جو لہر ہے جاری، تو میرے خیال میں اس کو ہمیں پس پشت ڈالنا ہوگا
کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کا حل کیا ہے. اس کو ہمیں پس پش ڈالنا ہوگا اور رائٹ وے ہمیں سچویشن کو فریز کرنا ہوگا. پولیٹیکل اپنا جو نیریٹو ہے اس کو فریز کر کے تو ہمیں یہ جو وہاں پر ہندوستان سے انگیجمنٹ کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں فوری طور پر ضرورت ہے ہیومن رائٹ بیسس کے اوپر اپیل کرنے کی دنیا سے بھی اور ہندوستان سے بھی کہ وہاں کے لوگوں کی جو حالت زار ہے اس کو اس وقت جو آکوپیشن کا جو ہے ان کے اوپر تلوار ہے اور جو بھی ظلم زیادتیاں ہیں ان سے ان کو کسی طرح نکالا جائے. سو رائٹ وے اس کو بیک برنر پر ڈالیں کہ سلوشن اس کا کیا نکلے گا, کیا آپشنز ہیں, لیکن ہے کہ وہاں کے لوگوں کی بہتری کے لیے پاکستان کو, ریاست پاکستان کو قربانی دینی پڑے گی اور وہ آفر یہ کریں کہ ہم بیک برنر پر جاتے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں, ہمیں ہماری جو دوست ریاستیں انہوں نے ہمیں پہلے کافی دفعہ یہ مشورے بھی دیے ہیں, لیکن سچویشن کو وہاں کے لوگوں کو کوئی سانس دینے کی فضا دینے کے لیے آئی تھنک یہ ایک زیادہ وائبل ہے, کیونکہ جو اس وقت پس رہے ہیں جن پر ظلم اور ستم ہو رہا ہے وہ میں اور آپ نہیں, وہ وہاں کشمیریز ہیں, تو ان کے لیے کچھ کرنا سب سے پہلے آئی تھنک وہ پریورٹی ہے. دیکھیے نا کہ وہ اب آج وزیر خارجہ نے بھی کچھ 7 نکات پیش کیے ہیں جو یہ سارے سٹیپس جو ہیں انہیں ریورس کرنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ میری انڈین ڈیموکریٹس کے ساتھ بڑی بحث رہی ہے کہ انڈیا ریپبلک کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کالونائز کرے کچھ لوگوں کو اور ان کی بنیادی فنڈامنٹل رائٹس کو. ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی ریفرینڈم ہوا یونائٹڈ کنگڈم میں, دوبارہ ہونے جا رہا ہے ریفرینڈم, کہ وہ تو کسی وقت بھی حاصل آپ حق ایک دفعہ استعمال کر لیا, یہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ کہ اب جب کسانوں کا مسئلہ آیا اس سے پہلے سٹیزن شپ پہ جو تبدیلی آئی اس پہ جب لوگوں کو تب پتہ لگا کہ یس یہ معاملہ اور کشمیریوں کے رائٹس کا معاملہ سیپریٹ نہیں ہے. جیسے ہم مشرقی پاکستان کے کرائسس کے وقت کہتے تھے کہ اگر مغربی پاکستان میں ہمیں حقوق چاہیے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تالیاں بجائیں ملٹری ایکشن پہ ایسٹ پاکستان میں, تو ہم بھی انسلیو ہو جائیں گے. تو جب تک انڈیا کی عوام پبلک کروڑوں عوام, اب 50 کروڑ کسان باہر نکلے ہوئے ہیں, وہ جب تک کھڑے نہ ہوں نہ صرف اپنے رائٹس کے لیے بلکہ سب کے رائٹس کے لیے, منورٹیز ہوں یا کشمیری ہوں, تو اس کے بغیر تو یہ تبدیلی ہندوستان میں نہیں آئے گی. بلکہ ہندوستان میں ہم ہندوتوا کے جو زور شور دیکھ رہے ہیں اور جو سیکولر ویلیوز کو جو پیچھے کیا جا رہا ہے, تو وہ تو نہ صرف کشمیر کے مسلمان ہوں یا پھر وہ ہندوستان کے ہوں, ان کے نزدیک وہ دونوں ہی انہیں وہ 5th کالمسٹ یا دشمن گردانتے ہیں یا اپنی قوم پرستی میں وہ اسے انکلوڈ نہیں کرتے. یا تو انڈیا انکلوڈ کرتا ہو تو پھر تو کشمیر پہ ان کا ایک کلیم بن سکتا ہے, لیکن وہ نہیں کرتے. ہمارا زور بھی مسلم ہوڈ پہ ہے, وہاں پہ ہندو ہوڈ پہ ہے کہ آپ ہندو ہیں تو ہندوستانی ہیں, ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں تو پاکستانی ہیں. یہ ایک طرح سے ریورس امیج ہے 2 نیشن تھیوری کا, جس میں ہم نے بڑی خود یہاں تالیاں بجائیں کہ دیکھیے جناح کا تو اب نظریہ وہ بھاجپا نے اختیار کر لیا ہے, بھارت میں بھی آ گیا. اور تو لیکن اس میں پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ کیا واقعی آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو مشرف نے کیا تھا تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس 4 نکاتی فارمولے کے ساتھ نہیں تھی جو مشرف نے کیا. بالکل ہوگی نہیں, لیکن اسے اون کوئی نہیں کر رہا, کیونکہ ڈسون بھی کسی نے نہیں کیا, اس کا ڈسون بھی نہیں کیا, ڈسون بھی کسی نے نہیں بلکہ کیا. کتاب جو لکھی ہے اس نے قصوری صاحب, وزیر خارجہ صاحب نے, خورشید قصوری صاحب نے, جس میں وہ کہتے ہیں میں ہاک بھی نہیں ہوں اور پاختہ بھی نہیں ہوں, نہ وہ میرے ساتھ ہیں نہ وہ ہاکس کے ساتھ ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 4 لیکن اس میں ہے اور یہ جو منموہن سنگھ اس میں ہے کیا, میکنگ بارڈر ارریلیونٹ. ہاں, منموہن سنگھ کی جو کتاب پہ جو چھپی ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر, وہ ان کے انفارمیشن کے جو ایڈوائزر تھے انہوں نے لکھی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ منموہن سنگھ نے کہا کہ مشرف کو کہ اسے آپ مشرف فارمولہ کا نام دے دو, اور انہوں نے آنا تھا 2 بار وہ دورہ ملتوی ہوا, پھر وہ وکیلوں کی تحریک شروع ہو گئی. لیکن کیا اب انڈیا واپس جائے گا مشرف منموہن سنگھ فارمولہ پہ؟ میرا خیال مشکل. مودی کی حکومت میں تو نہیں جائے گا نا. اس نے تو یہ اپنے مینیفیسٹو میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں کشمیر کے حوالے سے, اس سے تو بالکل کانٹریری ہو جائے گا وہ فارمولہ. ایک میں نے بڑا
آپ کو یاد ہے کہ جب انہوں نے یہ کیا 5 اگست کا، اس پہ چین نے اسے رد کیا اور فوراً وضاحت کے لیے چلے گئے ہندوستان کے وزیر خارجہ بیجنگ. وہاں انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دیا. اس نے کہا کہ چینیوں کو کہا کہ جو ہم نے قدم اٹھایا ہے اس کا لائن آف ایکچوئل کنٹرول، یعنی جو چین اور ہندوستان کے درمیان بارڈر ہے اس پہ اس کا کوئی افیکٹ ہونے نہیں. وہ ٹیریٹوریل ہے نا. نہیں سنیں. انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی بھی کہا لائن آف کنٹرول میں بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں جو پہلی بات تھی، جو تمہارے پاس ہے تمہارا، جو ہمارے پاس ہے ہمارا، اس میں مشرف اور منموہن سنگھ فارمولہ میں ذرا اس میں بارڈر کو سافن کر دیا گیا اور کشمیریوں کے دونوں طرف کے اپنے اٹانومس ادارے دے دیے گئے اور اوپر پھر انڈیا پاکستان کی کوئی ارینجمنٹ تھی. تو کیا یہ ممکن ہے کہ جیسے ابھی بات کر رہی تھی اس پروگرام سے پہلے ہنا کہ ہم نے کیوں یہ گلگت بلتستان والوں کو کھاتے میں ڈالا ہوا ہے کشمیریوں کے، ان کا کیوں ہم اسٹیٹس ڈیفائن نہیں کر رہے؟ ہم کیوں یہ نہیں کر سکتے کہ کشمیر میں ہم ریفرینڈم کرا دیں، گلگت بلتستان میں ہم ریفرینڈم کرا دیں؟ کیا چاہتے ہو بھائی؟ آزاد ہونا چاہتے ہو، ملک میں آنا چاہتے ہو، کہیں اور جانا چاہتے ہو؟ اور آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کے لوگ بڑے ہیپیلی ول جوائننگ جو وہاں پہ پبلک اوپینین ہے. یا کشمیر میں ہم اگر اعلان کر دیں کہ آئیں جی UN آبزرور آ جائیں، انٹرنیشنل آبزرور آ جائیں، اس سے ہم کیا مورل پریشر بلڈ نہیں کریں گے انڈیا؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان کو کہ وہ لمپ کیا گیا جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ، وہ ایک اپرچونٹی تھی شاید ہمارے پاس جب یونائٹڈ نیشنز میں ڈسکشنز ڈیبیٹس بہت لمبی ہو رہی تھیں، تو اس وقت ایک ٹائم تھا کہ ہم اس کی باؤنڈریز کو ڈیفائن کر سکتے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک تو گلگت بلتستان اس وقت اگر آپ دیکھیں انفراسٹرکچر نہیں تھے، کوئی وہاں گیا نہیں تھا، کوئی مین اسٹریم پولیٹیشین اس وقت کے موومنٹ کے پتہ بھی نہیں ہوگا. نہیں اب میں آپ سے اگری نہیں کرتی. میرا خیال ہے ان کو سب پتہ تھا. یہ اس وقت اپرچونٹی، اس وقت ان کے لیے اپرچونٹی نہیں تھی. دے ان فیکٹ ڈیلیبریٹلی ڈیڈ ناٹ وانٹ کہ وہ گلگت بلتستان کا اسٹیٹس جو ہے، جو ایکچولی ان ریئلٹی ہے، اس کو ایکسیپٹ کروا لیں وہاں پہ. دیکھیے گلگت بلتستان بار بار یہ بات کرتے ہیں اور ہسٹری پرووز اٹ کہ ہم تو پہلے ڈوگرا راج سے لے چکے تھے آزادی، تو ہم کہاں سے ہو گیا؟ ہم نے خود ایز این انڈیپینڈنٹ ٹیریٹری ہم نے پاکستان کے ساتھ آنے کا کیا اسینٹ. سو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے آپ کر سکتے تھے. آپ دیکھ رہے تھے بہت آگے اور آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہسٹری آپ کے ساتھ کیا دھوکہ کرے گی. آپ کا خیال تھا کہ یہ پاپولیشن آپ کی پلیبیسائٹ میں آپ کو ہیلپ کرے گی. نہیں یہ بتائیے کہ یہ ہم تو بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں ابھی بھی UN ریزولوشن. دیکھیے UN ریزولوشن کے بارے میں آپ نے پہلے ایک چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے. آپ نے بفر اسٹیٹ کا بات کی جو میں بالکل غلط لفظ سمجھتی ہوں. میں افتخار سے اگری کرتی ہوں کہ آئی وڈ پروبیبلی سے اینڈ سپورٹ این انڈیپینڈنٹ کشمیر. بٹ بفر کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ تو پھر دو ہاسٹائل نیشنز کے درمیان بیچاری ایک اور مصیبت میں پھنسی رہے گی. ایک ادھر سے کھینچے گا، ایک ادھر سے کھینچے گا. کوئی سینکشن لگائے گی، کوئی ان کے بارڈر پہ. اٹس اے لینڈ باؤنڈ اسٹیٹ. دیکھیں نا وہ تو بندھا ہوا کنٹری ہے. تو انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے ایک نیا افغانستان تو نہیں بنا. نہیں یہ بالکل میرا خیال ہے کہ اس کا غلط آپ کنسیڈ کر رہے ہیں. جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ریاستیں ڈس انگیج کریں کشمیر سے اور کشمیریوں کا فیصلہ کر دیں اپنے سیلف گورننس کا. نہ صرف انڈیپینڈنٹ ہوں، ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دنیا ریکگنائز کرے. جو سب سے بہتر دنیا ریکگنائز کرے اس کو اور وہ خود اپنا فیصلہ کریں نا. دیکھیں یہ کشمیر کا ایشو کہہ لیں یا پھر آپ بتائیں کہ یہ کشمیریوں کا ایشو ہے. ایک اور آپ اسے کشمیریوں کی بات نہیں کرتے. ایک اور پہلو سے دیکھیں کہ کشمیریوں کا ایشو اپنا ایک ایشو ہے اور ان کے اپنے رائٹ کے بیسس پہ اپنے رائٹ کے فیصلہ وہ کریں گے. اس میں یہ دو ریاستیں بھی ٹیریٹوریل کلیم آ جاتی ہیں تو اس سے ساری صورتحال ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں. اگر وہ کہیں ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، آج وہ کنسنسس سے کہہ دیتے ہیں ہم نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، ان کی ایک آواز آ جاتی ہے. دونوں ریاستیں جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو چڑھائی کر دیں گی اور ہیلپ کریں اور فیسیلیٹیٹ کریں. وہ چڑھائی کر دیں گی، چڑھائی کر دیں گی. دونوں ماریں گے، دونوں ریاستیں چڑھائی کر دیں گی. دونوں ماریں گی. نہیں یہ دونوں ریاستیں چڑھائی کر دیں گی. مقبول بٹ کو یا تنگ کریں گے. مقبول بٹ کو بلایا گیا پریزیڈنسی میں یہ خانہ کہ ہمارے لیے کام کرو. اس نے کہا صاحب بات یہ ہے میں ایک فریڈم فائٹر ہوں، میں کسی کا ٹاؤٹ نہیں ہوں.
سمجھ آئی؟ جی تو یہ اونلی پاسبل جو اپرچونٹی ہے وہ یہی ہے جو مشرف علی ہے. اسے ڈبیٹ کر کے دیکھیں. بفر اسٹیٹ تو ایز سچ شاید جغرافیکلی بھی یہ نہیں بن سکتا، بیکاز آپ نارتھ سے ساؤتھ تک دیکھیں جہاں ورکنگ باؤنڈری ختم ہوتی ہے تو اور پھر نیچے ہمارا زیادہ جو بارڈر ہے ہندوستان. آپ حیران نہیں ہوتے، آپ سیکورٹی ایکسپرٹ بھی ہیں، کہ پاکستان ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہے اور اس کا کوئی بارڈر فائنلائز نہیں ہوا. سوائے ایک اسمال پارٹ آف انٹرنیشنل بارڈر. آپ کا بارڈر افغانستان کے ساتھ طے ہے، ہمارا تو طے ہے. آپ نہیں مانتے، آپ کہتے رہے. نہیں آپ نہیں مانتے، آپ جیسے نہیں میرے ماننے نہ ماننے بات ہمارا تو طے ہے. نہیں آپ کہے جائیں بالکل طے ہے. آپ کا یہ جو بارڈر اب یہ لائن آف کنٹرول ہے، پھر آپ کا آپ ایک ورکنگ باؤنڈری کہتے ہیں، پھر ایران کا آپ کا بارڈر بھی، ہاں ایران اور آپ کا بارڈر میں کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہم اپنے ایک میرا خیال ہے شاید ایک میٹر آف اوپینین ہے، ادروائز تو سکسیسر اسٹیٹ کی حیثیت سے ہمارا جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ وہ طے ہے. طے اگر طے ہے تو آپ نے طالبان سے منوا لیا ہوتا، کیا آپ کے بعد دوسری چیز منوا لیا ہوتا. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات ہسٹوریکل اب آپ کر رہے اتنا ہیں. کشمیریوں کے ساتھ امریکیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پارٹنرشپ کی تھی لمبی مشرف کے دیکھیں پیریڈ یہ میں، جو آپ نے ان سے بھی نہیں منوا سکے. امتیاز صاحب یہ بات جو ہے ہم دوبارہ اس پہ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، لیکن برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو چکی ہے. اس یہ وقت سب ہسٹوریکل ریکارڈ میں بھی پڑھا ہوں، میں بھی جانتا تو ہوں. یہ فیکچوئل پوزیشن یہی ہے. لیکن یہ کیوں دوبارہ ہوئی؟ یہ ہوئی جب افغانستان کی طرف سے پاکستان میں در اندازی کی گئی، جس کے جواب میں پھر ہم نے ایکشنز لیے فاٹا میں، اور ایک لمبی ہسٹری ہے. پھر وہ ایک انسرجنسی وہاں پر شروع ہو گئی، ایک خاص جن کو بڑا آج ریور کیا جاتا ہے، ایک لیڈر کو جو نارتھ وزیرستان میں دفن ہے 60s کے اس وقت کے. تو وہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. تو افغانستان کے ساتھ ایز سچ ہمارا تنازع نہیں ہے. میں اس بارڈر پہ رہا ہوں بھی ہوں 2 سال، دیکھا میں نے اس کو. افغانستان کے ساتھ طے ہے، ہندوستان کے ساتھ لارجر طے ہے. جو ورکنگ باؤنڈری ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کمنگ بیک ٹو کشمیر پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. ناظرین، اصولی طور پہ تو ہر ایک شخص کو بھی، 2 لوگ بھی، ہر فرد کو اور ہر کمیونٹی کو حق ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ وہ کمیونٹی ایک سے طلاق لے کر آپ کے نکاح میں آ جائے، یا آپ تب اسے حق اس کے علیحدگی کی حمایت کریں گے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ عقد میں آ جائے. تو یہ جمہوری حقوق بھی انڈیویزیبل ہیں. کسانوں کے حقوق ہوں ہندوستان میں، یا مسلم اقلیت کے ہوں، یا پاکستان میں اقلیت کے حقوق ہوں، یا مزدوروں کے حقوق ہوں، یہ سب انڈیویزیبل ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ جمہوری حقوق وائلیٹ کر رہے ہیں اور دوسری جگہ آپ اسے ڈیفینڈ کر سکیں. یہی ہماری اور انڈیا میں جو پوزیشنز ہیں وہ انکنسسٹنٹ ہیں. خاص طور پر ہمارے نزدیک پیپل پرائمری نہیں ہے. ہم اسی کلونیل ورثے کو لے کے چل رہے ہیں جو برٹش راج کے ساتھ یہاں پہ آیا، اور ابھی بھی وہ ہندوستان میں بھی نظر آتا ہے، ہمیں پاکستان میں بھی نظر آتا ہے. ہم صرف وہ پرے کر سکتے ہیں فار دا پیپل آف کشمیر کہ ان کی مشکلات، ان کے دکھ، ان کی ایگنیز ختم ہوں، اور ہندوستان پاکستان کی جو مملکتیں ہیں، نیشن اسٹیٹس، یہ کوئی راستہ نکالیں، ڈس انگیج کریں، کانفلکٹ سے اوائڈ کریں، اور کشمیریوں کو بریدنگ سپیس دیں کہ وہ اپنی کوئی راہ متعین کر سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. امید ہے کہ آپ بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب کریں گے. بہت شکریہ.